احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو شو کا حصہ بنے تھے. اس کے بعد انہوں نے بڑے طریقے سے بڑے ٹکا کے جواب دیا ہے وہاں پر, انہی کی زبان میں انہیں جواب دیا. احمد, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو بتائیے گا, ہاؤ واز یور ایکسپیرینس فار پارٹیسپیٹنگ ان دا شو؟ جی, یہ شو ایکچولی تھوڑا پرانا ہے لیکن اٹ از ویری ریلیونٹ ٹو واٹ از ہیپننگ ٹوڈے. اور اس شو کا ایکسپیرینس انڈینس کے ساتھ آپ کو, شو سے پہلے آپ سارا تیار کرتے ہیں, لاجک کے ساتھ بات کریں گے اور آپ ان کو فیکٹس بتائیں گے اور انٹرنیشنل ریلیشن کی پرنسپل اور تھیوریز بتائیں گے. بٹ وین دا شو اسٹارٹس تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے یہ گند کی ایک وہ دے وامٹ فلتھ, تو پھر بندہ کہتا ہے کہ یار ان سے لاجک سے کیا بات کرنی ہے. جتنا آپ کو جو ایک ان کی تاریخ پڑھے یا ان کی نیچر کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ انڈینس کی اسپیشلی یہ ان کے ڈی این اے میں شامل ہے کہ آپ جتنا ان کو ذلیل کریں گے اتنا ہی آپ کی عزت کریں گے, جتنا آپ ان کی عزت کریں گے اتنا ہی آپ کے سر پہ چڑھ کے بیٹھیں گے. سو دیر از اونلی ون وے ٹو ڈیل ود دا انڈینز, یو ہیو ٹو ہیوملیٹ دیم. اچھا احمد, یہ بھی بتائیے گا کہ اب بھارتی اپوزیشن جماعتوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ انٹیلیجنس اور ان کی سیکیورٹی فورسز کی ناکامی تھی. جس جگہ پر گاڑیاں بھی نہیں جا سکتی, جہاں پر پیدل اور گھوڑوں پر سوار ہو کے جاتے ہیں, وہاں پر دہشت گرد پہنچ گئے. اگین آل دا پروپیگنڈا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, ذرا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں, ایکچولی یہ بات یہ ہمارے پاکستانی چینلز پہ اس وقت ایک ڈسکورس یہ چل رہا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. ہم سارے مانتے ہیں اس بات کو کہ اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن, اور یہ جو ساری آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا, ان کی اسمبلیز کے اندر اس کے اوپر جو ڈسکشنز ہو رہی ہے, ہر جگہ کے اوپر جو آپ نے ابھی کلپس وغیرہ بھی دکھائے شیئر کیے کہ جس میں آپ نے کہا کہ وہ تھنگز آر ناٹ ایڈنگ اپ, جن لوگوں کی وہ تصویریں ڈال رہے ہیں وہ مرے ہی نہیں ہیں, اور پھر اس کے بعد کوئی ڈیڈ باڈیز نہیں دکھائی گئی. تو یہ ساری چیزیں اسی بات کو ثابت کرتی ہیں دیٹ اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن. سوال یہ ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کروانے کی نوبت کیوں ہے, ضرورت کیوں پڑی, آبجیکٹو کیا ہے, موٹو کیا ہے, یہ اصل سوال ہے. تو بات یہ ہے کہ فالس فلیگ آپریشن انہوں نے اس وجہ سے ہی کروایا کیونکہ پچھلے 3 سال سے دے ہیو بین پریپیئرنگ فار اے وار. انہوں نے پاکستان کے خلاف انڈین جو تھیوریٹیکل مائنڈ سیٹ ہے, جو ان کا تھاٹ پروسیس ہے پاور کوریڈورز کے اندر, وہ یہ ہے کہ وہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے اوپر ایک لمیٹڈ کنونشنل وار کریں گے پاکستان کے ساتھ, اور اسی کے لیے ان کو ایکسکیوزز چاہیے تھے. وہ پر تول رہے تھے کافی عرصے سے. کوئی وجہ ہے کہ انڈیا نے $100 بلین کا اسلحہ لیا ہے پچھلے 3 سالوں میں, اور وہ کنونشنل وار کا اسلحہ ہے, اور دنیا کی تاریخ میں آج تک ایسا اسلحہ بنا نہیں ہے جو استعمال نہ ہوا. ورلڈ وار 2 کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جرمنی کے پاس اسلحہ بہت زیادہ تھا, اور پورے یورپ کے پاس اسلحہ بہت زیادہ تھا, اور وہ ظاہر استعمال ہونا تھا. پھر سیکیورٹی ڈائلاما تھا یورپ میں. سو جتنا یورپ کے پاس اسلحہ ورلڈ وار 2 کے دوران پورے یورپ کے پاس تھا, اتنا اسلحہ صرف اور صرف انڈیا نے پچھلے 3 سال میں لیا. تو آپ خود سوچیں کہ وہ کس وجہ سے لے رہے ہیں. جولائی کی گرمی میں وہ ریگستانوں میں ایکسرسائز کرتے رہے ہیں پچھلے سال. Why were they doing it? Obviously they have a plan and a strategy in mind related to Pakistan, اور اس کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا. لیکن یہ پلان بڑا فلاڈ رہا حسن, کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے ایویڈنس دی, جن لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ جی یہ وہ فیملیز ہیں, خاص طور پہ کچھ لوگ سامنے آ گئے ہیں اور خواتین سامنے آ گئی. وہ کہہ رہے ایک کپل سامنے آیا, وہ کہہ رہے جی ہماری پکچر کا استعمال کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ایک خاتون آ کر بہت سارے سوال انڈین گورنمنٹ سے اٹھا رہے ہیں. تو یہ بیک ٹو بیک ہم دیکھ رہے ہیں. پھر جس طریقے سے اس واقعے کے بعد ٹویٹس آنا شروع ہو گئی تھی, بہت سارے سوالات ہیں جو جنم دے رہے ہیں کہ بھائی یہ شک و شبہ لوگ اس پہ ظاہر کریں. تو انٹرنیشنلی کیا رسپانس اس پہ ہونا چاہیے اب تک جو ہمارے سامنے ایویڈنس آئے؟ دیکھیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ سارا ایک آرکیسٹریٹڈ ڈرامہ تھا. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ انڈیا نے ایک جھوٹ بولا تھا. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ فیک سارا انہوں نے آرکیسٹریٹ کیا تھا. لیکن جو بات آپ کر رہی ہیں اس کے کہ انٹرنیشنلی اس کے اوپر کیا اثر آئے گا. دیکھیں, انٹرنیشنل چاہے میڈیا لے لیں, انفارمیشن وارفیئر لے لیں, یا اب جیو اسٹریٹجی لے لیں, یا جیو پالیٹکس لے لیں, اس کے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں. اس میں ایک سمپل سا اصول ہوتا ہے دیٹ یو ڈونٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو, یو گیٹ واٹ یو نیگوشیٹ. آپ کیا نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, آپ ہارڈ پاور کے تھرو کیا لے سکتے ہیں. آپ کے ساتھ لائل وہ ہے جس کو آپ اپنے ساتھ لائل رکھنا جانتے ہیں, جس کی کوئی ویکنس آپ کے پاس ہے. آپ کے ساتھ لائل وہ ہے جس کے انٹرسٹ آپ کے ساتھ ملتے ہیں. تو اس وقت جہاں پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا, آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا
کہ ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم پوری سپورٹ دیں گے. امریکہ کے اندر بیٹھی جو امریکن انٹیلیجنس ہے اور جو تھنک ٹینکس ہیں، کیا وہ بالکل اندھے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ سارا کچھ انڈیا نے خود کروایا؟ ظاہر ہے انہیں پتا ہے. کیا اسرائیل کو نہیں پتا جو نیتن یاہو نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ سارا کچھ انڈیا نے خود کروایا؟ بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے، انڈیا کے یا پاکستان کے کچھ اور دشمن ممالک ہیں جن کے انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ الائن کر رہے ہیں تو وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں. جن کے انٹرسٹ الائن نہیں کر رہے انڈیا کے ساتھ ان کو یہ جھوٹ نظر آ رہا ہے. دس از دا انٹرنیشنل آرڈر. آپ نے غزہ میں، فلسطین میں دیکھا جو ہو رہا ہے. کیا کسی کو اس میں ڈاؤٹ ہے کہ وہ ظلم ہے؟ کیا کسی کو اس میں ڈاؤٹ ہے کہ وہ جینوسائیڈ ہے مسلمانوں کا؟ لیکن پھر بھی کچھ لوگ، کچھ ممالک آپ کو اس کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. کچھ ممالک کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت غلط ہو رہا ہے. ظاہر ہے جن کے انٹرسٹ اسرائیل کے ساتھ الائن کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہو رہا ہے، جن کے انٹرسٹ اسرائیل کے ساتھ الائن نہیں کرتے وہ کہہ رہے ہیں غلط ہو رہا ہے. تو یہی معاملہ ہے انڈیا کے ساتھ بھی، کہ ابھی ساری دنیا کو، جیسے پلوامہ کا ڈرامہ انہوں نے کیا تھا تو اس کے بعد پوری دنیا انڈیا کو سپورٹ کر رہی تھی. اس وقت تک جب تک انہوں نے اپنے جہاز پاکستان میں بھیج کے وہ بالا کوٹ پہ لوڈ گرایا، وہ والا کام نہیں کیا، پاکستان نے ان کے جہاز نہیں گرائے، ان کے ابھینندن کی اچھی خاصی ٹکائی نہیں کی، اس وقت تک پوری دنیا انڈیا کو سپورٹ کر رہی تھی. لیکن جب دنیا کو لگا کہ پاکستان از دا وننگ ہارس، تو گھٹنوں کے بل وہی ملک آئے پاکستان کے پاس کہ آپ معاف کر دیں اور آپ صلح کر لیں اور یہ سب کچھ. تو دس از ہاؤ دا انٹرنیشنل آرڈر ورکس. بالکل. تھینک یو سو مچ احمد، آپ کا بہت شکریہ. اور ظاہر کہتے ہیں دشمن اگر میلی آنکھ سے دیکھے تو ظاہر ہے آپ نے بھی پھر اس کو منہ توڑ جواب دینا ہوتا ہے. اور ہم کبھی بھی انیشیٹ نہیں کرتے، لیکن بھارت ہمیشہ انیشیٹ کرتا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ بھرپور جواب. منہ توڑ جواب